السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہاں کا رب ہے۔ دیکھو، اس آیت کریمہ میں قربانی سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ بوجھ سمجھ کر کے قربانی نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے خوشی کے لیے قربانی کرے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی صحیح ہو جائے اور آخرت والی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ دیکھو، قربانی سے متعلق جو ضروری باتیں ہوتی ہیں، ان ضروری باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ قربانی سے متعلق کچھ لوگوں نے کچھ ضروری مسائل مجھ سے پوچھے تھے، اور وہ ضروری مسائل یہ ہیں، ان کے جوابات بھی سن لے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ دیکھو، قربانی صاحب نصاب پر، یعنی مالک نصاب پر ضروری ہے، اور قربانی ہر اس مسلمان پر جو آزاد ہو، مقیم ہو، مالدار ہو، بالغ ہو، اس شخص پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا نصاب 20 دینار یا 200 درہم ہے۔ آج کے وقت کے اعتبار سے حساب لگا لے کتنا ہوتا ہے۔ اگر صاحب نصاب ایام قربانی کو پالے، قربانی کے دنوں کو پالے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نابالغ بچہ اگر اس کے پاس میں نصاب کے بقدر روپیہ پیسہ موجود ہے، تو نابالغ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص غلام ہے، تو غلام کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، مقیم کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال والے پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ دیکھو، اس سوال کا جواب پہلے مسئلے کے ذیل میں آ چکا ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال ہو، یعنی وہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہو، تو اس شخص پر جو ہے قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ دیکھو، جیسے بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا بکری ہے، اور مینڈا ہے، دمبا ہے، ان کی قربانی درست ہے، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ وحشی جانوروں کی جیسے نیل گائے وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے ہرن وغیرہ، ان کی قربانی جانور نہیں، جائز نہیں۔ جن کی قربانی حدیث پاک سے ثابت ہے، ان کو بیان کر دیا گیا، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ بھینس جو ہے یعنی بیل گائے وغیرہ کی جنس سے ہے۔ جب دونوں کی جنس ایک ہو گئی تو بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اب چونکہ عرب کے علاقے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی اور بھینس وہاں پر نہیں پائی جاتی تھی، دور دور تک کی جو ہے موجود نہیں تھی، اور آج بھی جو ہے عرب کے علاقے میں بھینس وغیرہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور وہ گائے اور بیل کی جنس سے ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ دیکھو، عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ کسی نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ کان، دم یا سینگ کٹے جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اندھے جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ لنگڑے جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا خصی بکرے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟
کون سے نقص والا جانور نہیں خریدنا چاہیے. تو دیکھو قربانی کا جانور جو ہے ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. یعنی اس میں اگر ایسا عیب موجود ہو کہ جو بالکل نمایاں ہو، ظاہر ہو کر کے آ رہا ہو، صاف ستھرا ہو کر کے نظر آ رہا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں. جیسے کہ حدیث پاک ہے حضرت امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی جانور کی قربانی سے بچنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 4 عیب کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک تو وہ جانور جس کا لنگڑا پن جو ہے نا بالکل ظاہر ہو، الارجاء البین ارجوہا، اور دوسرے بیان فرمایا والعوراء البین عوروہا، اور ایسا اندھا ایسا کانا کہ جس کا کانا پن جو ہے نا بالکل ظاہر ہو. جانور اگر 3 پیر سے چلتا ہو، چوتھا پیر نہ رکھ سکتا ہو، چوتھے پیر سے چل ہی نہ سکتا ہو، تو اس جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں. ہاں اگر 14 پیر جو ہے زمین پر رکھتا ہو، لنگڑا کر کے جو ہے مذبح تک قربان گاہ تک پہنچ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے. 3 پیروں سے چلتا ہو، چوتھا پیر زمین پر نہ رکھتا ہو، چوتھے پیر سے چل ہی نہ سکتا ہو، اس کی قربانی بالکل جائز نہیں. ایسے جو ہے کانا جانور، اس کی بھی قربانی جو ہے درست نہیں. یعنی اس کی قربانی کب درست نہیں ہے؟ اگر جانور کی ایک آنکھ کی 1/3 روشنی یا اس سے کم روشنی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر 1/3 روشنی سے زیادہ اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی والمریضۃ البین مرضها، کہ جانور میں ایسا مرض ہو، ایسی بیماری ہو کہ جس کا مرض جو ہے نا بالکل ظاہر ہو کر کے جو ہے نظر آ رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو، صاف ستھرا ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. اور ایک جو ہے بیان فرمایا والاجفاء التی لا تنقی، کہ ایسا جانور کہ جس کے ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو. اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان اس طریقے سے ہوگی کہ جانور اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو کھڑا نہ رہ سکے، بیٹھ جائے، کھڑا رہنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جو ہے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی جانور اس کا کان 1/3 یا 1/3 سے کم کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جو ہے جائز ہے. 1/3 سے زیادہ اگر کان کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. دم کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے، یہی جواب ہے کہ دم اگر 1/3 یا 1/3 سے کم کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اندھے جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اندھے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. لنگڑے جانوروں کی قربانی کے بارے میں جو بیان کر دیا گیا. اب خصی کے بارے میں اور انڈول جانور کے بارے میں سن لے. جیسے کہ خصی کے بارے میں یعنی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے جو ہے ذبح کیے کہ دونوں کے دونوں جو ہے نا خصی تھے اور سیاہ سفید تھے، سینگوں والے تھے، اور یعنی وہ خصی تھے. تو اس روایت سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خصی کی قربانی کرنا جو ہے بالکل جائز ہے. ہاں بعض لوگوں کا جو ہے یہ خیال ہوتا ہے، یہ ذہن ہوتا ہے کہ خصی میں جو ہے نا ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے ان کے کفورے نکالنے کی وجہ سے. تو یہ عیب نہیں ہے. اگر عیب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خصی کی قربانی کیوں کرتے؟ بلکہ خصی کرانے کی وجہ سے جانور لحیم شحیم بن جاتا ہے، اس کے بدن میں گوشت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا گوشت جو ہے نا عمدہ ہوتا ہے، اس کے گوشتے میں بدبو نہیں آتی. اور خصی جو ہے انڈول کے مقابلے میں یعنی جو نر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے مقابلے میں خصی کی قربانی مستحب ہے. یہ جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں انڈول کی قربانی جو نر ہوتا ہے اس کی بھی قربانی بالکل جائز ہے. جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈی کی قربانی کی اور وہ مینڈا سینگ والا تھا، اور جو فحیل تھا، فحیل جو ہے نا سانڈ کو کہتے ہیں،
یا جو ہے نر جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، تو اس کی قربانی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خصی کی قربانی بھی جائز ہے، اور جو خصی نہیں ہوتا ہے، جو نر ہوتا ہے، اس کی بھی قربانی جو ہے نا، یعنی جو انڈول ہوتا ہے، آج کل کے زمانے میں انڈول کہتے ہیں، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، سوال کیا گیا، قربانی کے وقت جانور کو چوٹ لگ جائے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قربانی کے وقت میں اگر اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے قربانی کے وقت میں، یا پیر جو ہے اس کا لنگڑا ہو جاتا ہے، تو قربانی اس کی جو ہے نا بالکل جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ جو یہ بھی پوچھا گیا کہ عورت قربانی کر سکتی یا نہیں کر سکتی ہے؟ ہاں، عورت بالکل قربانی کر سکتی ہے، بشرطے کہ پردے کا اہتمام ہو، برقعے کا اہتمام ہو۔ عورت اگر اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے، جیسے مرد کر سکتا ہے ویسے عورت بھی کر سکتی ہے۔ اور جیسے مرد اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے تو عورت کے اوپر بھی جو ہے نا قربانی واجب ہو جاتی ہے قربانی کے دنوں میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد جو ہے عورت کی طرف سے قربانی کرے۔ ہاں، اگر مرد عورت سے اجازت لے کر بطور احسان کے اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے نا یہ ضرور یاد رکھیں کہ ایک شخص ایک گھر میں جو ہے تقریباً 10 لوگ رہتے ہو یا 5 لوگ رہتے ہو، اور 10 میں سے ہر شخص صاحب نصاب ہو، یعنی وسعت ہو، اس کے پاس میں مال کی وسعت ہو، ہر شخص جو ہے صاحب نصاب ہے، تو سب کے اوپر اپنی اپنی الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی 10 لوگ صاحب نصاب ہے اور ایک صاحب نصاب نے جو ہے قربانی کر دیا تو سب کی طرف سے جو ہے نا ادا ہو جائے گی، یہ سمجھنا جو ہے نا بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا ایسے مسائل کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا عام طور پر پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ تو یہ حکم جو ہے نا فردن ہر شخص سے متعلق ہے، یہ نہیں کہ ایک شخص کو اللہ نے حکم دیا اور وہ شخص جو ہے نا یعنی سب کی طرف سے جو ہے نا قربانی کر دے، سب صاحب نصاب کی طرف سے قربانی کر دے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو مستدرک حاکم ہے، دار قطنی حدیث کی کتاب ہے، اور ابو داؤد وغیرہ مستدرک احمد ابن حنبل ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یحضرن یا فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص مالی وسعت رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر اور جو مالی وسعت رکھتا ہے اس شخص کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو اور صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائے، آپ سمجھ لیں کیا وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیا وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ایسے مسائل کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہرگز پھیلانے کی کوشش نہ کریں جو غلط مسائل ہو اور لوگوں کی دنیا کی زندگی جو ہے نا خراب ہو۔ اور قربانی کرے تو جو ہے بالکل یعنی خوش نودی کے ساتھ میں کرے اور خوش دلی سے کرے، یہ نہ سمجھے کہ بھائی اگر ہم قربانی کریں گے تو بینک بیلنس کم ہو جائے گا، روپیہ کم ہو جائے گا، پیسہ ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ اور اضافہ فرماتے ہیں، اللہ اور دیتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ جو ہے نا یہ دریافت کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت حنش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے دنوں میں 2 جانور قربانی کر رہے ہیں، تو حضرت حنش نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ 2 قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک تو جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اور دوسری قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مجھ کو وصیت کی تھی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، تو لہٰذا میں حضور کی طرف سے جو ہے نا قربانی کر رہا ہوں۔ تو اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرحوم کے نام سے بھی جو ہے نا قربانی کر سکتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں قربانی کی ہے۔ ہاں، اس مسئلے میں جو ہے نا اور وضاحت ہے، اگر کوئی شخص اپنے انتقال سے پہلے وصیت کر جائے کہ بھائی میرے مال میں سے جو ہے نا میری طرف سے قربانی کرنا، اگر وہ شخص مر گیا، اس کا مال موجود ہے، تو اس کی طرف سے اگر قربانی کی جا رہی ہے
تو یہ وصیت والی قربانی ہے. وصیت والی قربانی میں سے قربانی کرنے والا بالکل نہ کھائے، بلکہ سارا جو ہے غریبوں میں اور فقیروں میں، مسکینوں میں جو ہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے. ہاں اگر وصیت والی قربانی نہیں ہے، بغیر وصیت کے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے یا کسی مرحوم کے لیے قربانی کر رہا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو قربانی کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے خود بھی جو ہے اس قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکتا ہے، پڑوسی کو بھی تقسیم کر سکتا ہے، غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ میت کی طرف سے قربانی کا حکم ہو گیا. ایثار ثواب کی نیت سے بھی جو ہے قربانی کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ جو ہے یعنی مسلم شریف کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس روایت سے جو ہے نا بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے جو ہے نا قربانی کی ہے. قربانی کرنے کا سب سے افضل دن کون سا ہے، سوال کیا گیا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کرنے کا سب سے افضل دن جو ہے پہلا دن ہے. پہلے دن میں جو ہے قربانی کرنے کا اہتمام کرے، اور کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے. اور قربانی کرنے کا سنت طریقہ اور دعا جو ہے یہ ہے، قربانی کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو جو ہے قبلہ رخ لٹا دیا جائے، اور اس کے پیر جو ہے نا یعنی پچھم کی طرف ہو جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے جب اس کو لٹا دیا جائے گا تو لٹانے کے بعد میں جو ہے اس کو بائیں پہلو پر لٹا دیا جائے، اور اپنا داہنا پہلو جو ہے اس کے شانے کے اوپر رکھے، یعنی اپنا دائنا پیر جو ہے اس کے شانے پر رکھے، اس کے پہلو پر رکھے. پھر اس کے بعد میں جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے ذبح کیا جائے. اور اگر یہ دعا یاد ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. اس دعا کو بھی جو ہے نا پڑھ لے. پھر اس کے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے جو ہے نا ذبح کریں. یہ قربانی کرنے کا سنت طریقہ ہے اور دعا ہے. اجتماعی قربانی کرنے کی بھی جو ہے نا بہت سے مسائل ہیں، اس کو آئندہ کسی موقع پر جو ہے نا بیان کیا جائے گا. قربانی کے ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو بانٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے. قربانی کے گوشت کے جو ہے نا 3 حصے کیے جائے. ایک حصہ اپنے لیے یعنی قربانی کرنے والا اپنے لیے رکھے، یہ جو ہے مستحب ہے. اور ایک حصہ جو ہے یعنی غریبوں میں تقسیم کرے، اور تیسرا حصہ اپنے پڑوس میں اور اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کرے. ہاں اگر جس کے بال بچے زیادہ ہو، یعنی جس کے گھر میں افراد زیادہ ہو، جیسے آج کل جوائنٹ فیملی وغیرہ ہوتی ہے، کہ تو ایسے لوگ جو ہے اگر سب کی طرف سے قربانی نہ کر سکتے ہو، صرف ایک آدمی اگر صاحب وسعت ہے وہ قربانی کر رہا ہے اپنی طرف سے، تو اب سارا گوشت جو اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے نا روک سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت 3 حصے میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ نہیں، قربانی کا گوشت 3 حصے میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر سارا گوشت جو ہے یعنی صاحب نصاب یعنی جو ذابح ہے، جو اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، وہ خود بھی اپنے لیے روک سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ قربانی کے جو ہے نا کچھ مسائل تھے. اور ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والے ناخن اور بال تراش سکتے ہیں یا نہیں. دیکھو اس سلسلے میں مسلم شریف کی اور ابو داؤد شریف کی، ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ام سلمہ سے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ کر رہا ہو اور وہ عاشورہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکا ہو، تو قربانی کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ عاشورہ ذی الحجہ میں اپنے ناخن کو اور بال کو نہ کاٹے، بلکہ پہلے جو ہے نا کاٹ لے، اپنے ناخن بھی کاٹ لے، اپنے بال بھی کاٹ لے. اور یہ چیز بھی جو ہے نا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ثواب تو ضرور ملے گا اگر اس پر عمل کرو گے، تو لہٰذا صاحب نصاب ہے جو وہ اس پر عمل کر لے، کیونکہ یہ حاجیوں کے ساتھ میں ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے یہ چیز مستحب نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.